الضالين اللهم صل علی محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأشرفین الأفضلین ورحمۃ اللہ علی محبہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الأحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. صلوات. نوید بھائی کو ہم اطمینان سے نہیں سن سکے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ سنیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ ہے، لیکن اب کیا کریں کہ مجبوری ہے، اور دوسری جگہ جہاں پہنچنا ہے وہ بھی ایک اچھا خاصا لمبا سفر ہے. بلکہ میں نے تو ندیم بھائی سے کہا تھا کہ 9:30 بجے تک مجھے ممبر دیجیے گا، لیکن خود مجھے بھی تھوڑا سا پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، 10 تو مجھے ہی بج گئے. بہرحال یہ ذکر ہے. اب میرے پاس جتنا بھی وقت ہے میں کوشش کروں گا کہ اس وقت میں جو ہے نا ایک بھرپور اور مکمل مجلس ہو جائے. وہ وقت کم ہوگا لیکن میٹر پورا ہی ہوگا، اس میں جو ہے نا میٹر کی کوئی کمی نہیں ہوگی. وہ چاہیں گے کہ زیادہ مطالب کو ان کا خلاصہ کر کے تو کم وقت میں ان کا احاطہ کر لیا جائے. ذرا ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر. تکبیر. رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی یا علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا. ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم. بالتحقیق اللہ نے چن لیا آدم کو، ونوحم اور نوح کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین. خالق نے انہیں کل جہانوں پر چن لیا ہے. اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو چن لیا اور تمام کے تمام جہانوں پر انہیں. پہلے تو آدم کو چنا، استفا کیا آدم کا، یعنی آدم کو مصطفیٰ قرار دیا. پھر نوح کا استفا کیا اور نوح کو مصطفیٰ بنایا. پھر آل ابراہیم کا استفا کیا اور آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا. پھر استفا کیا آل عمران کا اور آل عمران کو مصطفیٰ بنایا خالق نے. استفا جب کوئی کرتا ہے نا استفا، اور استفا ہمیشہ کرتا صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا ہے. یعنی مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ. ابتدائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کے یہ قریب المعنی ہے. تینوں الفاظ جو ہے نا مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، یہ تینوں لفظ قریب المعنی ہے. مصطفیٰ بھی چنے ہوئے کو کہتے ہیں اور مرتضیٰ بھی چنے ہوئے کو کہتے ہیں اور مجتبیٰ بھی چنے ہوئے کو کہتے ہیں. مصطفیٰ یعنی جسے چنا گیا، مرتضیٰ یعنی جسے چنا گیا اور مجتبیٰ یعنی جسے چنا گیا. استفاء سے پھر آئے گا مصطفیٰ اور ارتضاء سے مرتضیٰ اور اجتباء سے مجتبیٰ. تو مصطفیٰ چنا ہوا. مزے کی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ تینوں کا مطلب چنا ہوا ہے، لیکن اہم ترین لطف کی بات یہ ہے کہ لغت یہ کہتی ہے کہ یہ تینوں لفظ اس چنے ہوئے کے لیے استعمال ہوں گے جنہیں بندوں نے نہیں چنا ہوا.
یعنی جنہیں اللہ نے چنا ہو. لفظ مصطفیٰ استعمال ہوگا اس کے لیے جس کو اللہ نے چنا. لفظ مرتضیٰ استعمال ہوگا اس کے لیے جسے اللہ نے چنا ہے. مجتبیٰ بھی استعمال ہوگا تو اس کے لیے کہ جس کو اللہ نے چنا ہے. تو اللہ نے آدم کو چن لیا, پھر نوح کو چن لیا, پھر آل ابراہیم کو چن لیا, اور پھر آل عمران کو چن لیا. اچھا, آدم کو چنا تو عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا پتہ ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی مسلمان کو اختلاف بھی نہیں ہے. حضرت نوح, اس پر بھی مسلمانوں میں کوئی بحث نہیں ہے. آدم اور نوح تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر واضح ہیں. پھر آگے بات آل ابراہیم کی, تو وہ بھی تقریباً مسلمانوں کے لیے واضح ہے. اس میں بھی عالم اسلام کے مسلمانوں میں کوئی اختلاف رائے یا اختلاف نظر نہیں پایا جاتا ہے. آ جائیے, جو آگے آ سکتے ہیں بلکہ آپ سب تھوڑی تھوڑی کوشش کریں, ذرا میرے ممبر کے قریب قریب آ جائیں, تو جتنے لوگوں کو پیچھے جگہ مل جائے گی نا تو وہ اچھا ہو جائے گا. تھوڑا تھوڑا سا آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا, ماحول کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا. اور ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. سلامت رہیے. تو اللہ نے آدم کو چنا, حضرت آدم پر کوئی بحث نہیں, نوح پر کوئی بحث نہیں, آل ابراہیم پر کوئی بحث نہیں. یہ یعنی واضح ہے عالم اسلام کے نزدیک کہ آدم کون ہے, نوح کون ہے, آل ابراہیم کون ہے, سب مسلمانوں کو معلوم ہے. بحث ہے کس پر؟ آل عمران پر. بسم اللہ بسم اللہ, آئیے تشریف لے آئیے, آپ کے لیے یہاں اچھی خاصی جگہ ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اب اللہ نے چنا ہے, یہ جو چار چنے ہیں نا, آدم, نوح, آل ابراہیم, آل عمران, اس میں بحث آل عمران پر ہے. مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون سا عمران ہے کہ جس کی آل کو اللہ نے چنا. آدم پر تو بحث نہیں ہے, نوح پر بحث نہیں ہے, اور آل ابراہیم پر بھی بحث نہیں ہے. بحث ہے آل عمران پر, یعنی عمران کی آل کو اللہ نے چنا ہے. تو وہ کون سا عمران ہے کہ جس کی آل کو اللہ نے چنا ہے. اچھا, یہ اشتباہ کیوں پیدا ہوا؟ اشتباہ اس لیے پیدا ہوا کیونکہ عمران ایک نہیں, عمران گزرے ہیں 3. کیونکہ عمران 3 گزرے ہیں, تو یہاں تو آل عمران ہے. تو آل عمران سے مراد کون سے والے عمران کی آل ہے؟ وہ 3 عمران کون سے ہیں؟ پہلے عمران ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد, ٹھیک ہے. دوسرے عمران ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں, تو ان کی جو والدہ ہیں جناب مریم, مریم کے جو والد ہیں مریم بنت عمران, ٹھیک ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا, وہ حضرت مریم کے والد کو اگر مراد لیا جائے تو پھر آل میں حضرت عیسیٰ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر موسیٰ کے والد کو مراد لیا جائے تو پھر آل میں حضرت موسیٰ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تیسرے عمران کون سے ہیں؟ تیسرے عمران ہے امیر المومنین کے والد, مولا متقیان کے والد, جن کی کنیت ابو طالب ہے. ابو طالب نام نہیں ہے, ابو طالب کنیت ہے. ابو طالب یعنی طالب کے والد, طالب کے ابو. ان کے چونکہ بڑے بیٹے کا نام طالب تھا نا, تو عربوں میں یہ کنیت ہوتی تھی, بڑے بیٹے کے نام سے کنیت ہوا کرتی تھی. جیسے ابو الحسن, مولا کی کنیت ہے ابو الحسن. تو اس طرح ابو طالب یہ کنیت ہے. ان کا جو اسم شریف ہے, ان کا جو نام ہے وہ ہے عمران. تو عمران 3 ہو گئے نا. اب یہاں پر عالم اسلام کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے, انہوں نے تو واضح طور پر یوں لکھا کہ اب اس عمران سے کون سے عمران مراد ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. البتہ ہم ایک احتمال دے رہے ہیں کہ اس سے مراد اگر ہوں گے تو پھر یا تو حضرت موسیٰ کے والد مراد ہوں گے یا پھر حضرت عیسیٰ کے نانا مراد ہوں گے. وہ صرف ان 2 پہ رک جاتے ہیں, تیسرے کا احتمال نہیں دیتے. حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے ہی نہیں, آپ احتمال کی بنا پر بات کر رہے ہیں, تو پھر جب عمران ہیں 3 تو احتمال تو تینوں کا دینا چاہیے. کیونکہ جب 3 ہیں تو تینوں کا احتمال دیجئے, کیونکہ آپ کو تو کنفرم ہی نہیں ہے نا. لیکن الحمدللہ ہم تذبذب میں نہیں ہیں, ہمیں کنفرم ہے, ہمیں معلوم ہے. اس لیے کہ جس پر آیت نازل ہوئی تھی وہ بتا کر گئے ہیں کہ یہاں عمران سے مراد کون سے عمران کی آل ہے, ٹھیک ہے نا. صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد. یہاں عمران سے مراد ہمارے نزدیک اور ہمارے عقیدے کے مطابق آل ابو طالب, آل عمران. تو اب یہ اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے 1-2 دلیلیں دے کر گزر جاؤں گا آگے.
کہ یہاں آل عمران سے مراد کس طرح آل ابو طالب ہے، اسی پر ایک دو دلیلیں دیتے ہیں تاکہ یہ واضح اور روشن ہو جائے کہ یہاں مراد وہ نہیں ہے بلکہ یہی مراد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں، تو یہ کیوں کہا کہ میں نے آدم کو چنا، میں نے نوح کو چنا، میں نے آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا؟ باقی جو نبی تھے انہیں کیا لوگوں نے چنا تھا؟ تو باقی سارے نبیوں کو بھی تو اللہ نے چنا ہے نا، تو پھر کیوں کہا کہ میں نے آدم کو چنا، میں نے نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا؟ تو سارے نبیوں کو خالق نے بھیجا، اللہ نے بھیجا، مگر اپنے ہی چنے ہوں میں سے پھر ان 4 کو چنا۔ اور اللہ جب اپنے چنے ہوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے، چنے ہوں میں سے جب دوبارہ چنتا ہے تو پھر کسی خصوصیت کی بنا پر چنتا ہے۔ نبی تو سارے ہی تھے، اس کا مطلب ہے کہ ان 4 کو جو چنا ہے تو ان 4 کے پاس کوئی ایسی خصوصیت تھی کہ جو باقی انبیاء میں سے کسی کے پاس نہیں تھی، یا باقی پوری کائنات میں سے کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ تو وہ خصوصیت پہلے جان لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام میں کون سی ہے؟ بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خصوصیت اور یہ امتیاز حاصل ہے کہ نسل انسانی حضرت آدم سے چلی ہے، لہذا اللہ نے اس امتیاز اور اس خصوصیت کی بنا پر آدم کا استفاء کیا اور آدم کو چن لیا۔ نوح کو یہ خصوصیت، یہ شرف اور یہ امتیاز حاصل ہے کہ اللہ کی پہلی شریعت حضرت نوح سے چلی ہے، لہذا اللہ نے حضرت نوح کا استفاء کیا، انہیں چن لیا اور انہیں مصطفیٰ بنایا۔ پھر آل ابراہیم کو تو وہ شرف حاصل ہے کہ جس پر وہ جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے، کہ آل ابراہیم میں ہی خاتم الانبیاء ہے، نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سلطان انبیاء ہے، سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں، رسول اعظم، جن کو آل ابراہیم کہا گیا ہے، وہ چونکہ آل ابراہیم میں ہے اور آل ابراہیم پر جا کر نبوت ختم ہو رہی ہے، نبوت اور رسالت بھی ختم ہو رہی ہے اور تمام عظمتیں اور فضیلتیں بھی جا کر وہاں ختم ہو رہی ہیں، یعنی انتہا ہو رہی ہے عظمتوں اور فضیلتوں کی۔ تو یہ خصوصیت واضح ہو گئی آل ابراہیم میں، تو ضروری ہوا نا کہ اب جس عمران کی آل کو اللہ چنے تو اس عمران کو بھی کوئی ایسا شرف، کوئی ایسی خصوصیت، کوئی ایسا امتیاز حاصل ہو کہ جو پوری کائنات میں کسی اور کو حاصل نہ ہو، یعنی کوئی اور فرد اس فضیلت میں، اس شرف میں، اس منزلت میں اس عمران کا سہیم اور شریک نہ ہو۔ ایسی کوئی خصوصیت اور ایسا کوئی امتیاز ہمیں حضرت موسیٰ کے والد میں یا حضرت عیسیٰ کے نانا میں تو نہیں ملا، البتہ علی کے بابا کو خالق نے یہ شرف اور یہ امتیاز عطا کیا ہے کہ نبوت کے بعد امامت صرف اولاد ابو طالب میں رکھی ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ۔ نبوت کے بعد امامت جو اللہ نے رکھی ہے تو وہ صرف اور صرف آل ابو طالب میں رکھی ہے، کیونکہ ابو طالب کی آل کا انتخاب امامت کے لیے ہو گیا، اور اس شرف میں حضرت ابو طالب کا اور کوئی شریک اور سہیم ہے بھی نہیں ہے۔ لہذا تو پتہ چلا کہ اس عمران سے مراد، اچھا دوسری ایک اور اہم بات ہے، ایک تو یہ شرف بتا رہا ہے کیونکہ ایسی خصوصیت ہمیں وہاں نظر نہیں آ رہی 2 عمران میں، تو یہاں نظر آ رہی ہے نا، یہاں ان کے پاس کوئی ایسا، یعنی عمران کو کوئی ایسا شرف حاصل ہو، کوئی ایسا امتیاز جو پوری کائنات میں کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ ایک تو یہ کہ جو اللہ نے حضرت ابو طالب کو دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے جب کہا کہ میں نے چن لیا، چنے ہوں میں سے جب کہا کہ میں نے چن لیا، تو سب سے پہلے ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کا، پھر کیا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، پھر کہا آل ابراہیم، پھر کہا آل عمران۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے 4 کا نام لکھنا ہو یا لینا ہو، ٹھیک ہے نا، تو ترتیب میں سب سے پہلے نام آپ لکھیں گے تو کس کا، یا بولیں گے تو کس کا؟ آداب کیا کہتے ہیں، پروٹوکول کیا کہتا ہے کہ ان 4 میں جس کی عزت، عظمت، مقام، منزلت، فضیلت، شرف زیادہ ہو اس کا نام مقدم کیا جائے گا، اس کا نام پہلے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا، بولنے میں بھی پہلے آئے گا، لکھنے میں بھی پہلے آئے گا، جس کو شرف اور فضیلت زیادہ حاصل ہے۔
اب اللہ نے اپنے چنے हुओं کا جب ذکر کیا تو سب سے پہلے کہا کہ میں نے آدم کو چن لیا، اور آل ابراہیم میں سرکار دو عالم ہے، سرکار دو جہاں ہے، یعنی سرکار دو جہاں کو ہی آل ابراہیم کہا۔ تو اب پروٹوکول کا کیا تقاضا ہے؟ جس سلسلے میں سرکار ہیں اس کا تو نام پہلے آنا چاہیے، سب سے پہلے تو سرکار کا ذکر ہو، لیکن اللہ نے پہلے نام آدم کا لیا، تو کوئی وجہ ہوگی کہ آدم کا نام پہلے لیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے نام لیتے وقت اس ترتیب کو پیش نگاہ رکھا کہ جس ترتیب کے مطابق انہیں زمین پر بھیجا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے بھیجا، ان کے بعد نوح ہے، ان کے بعد آل ابراہیم ہے۔ اب یہاں ترتیب فضیلت نہیں، ترتیب ترسیل کو سامنے رکھا گیا ہے کہ بھیجتے وقت جس ترتیب سے بھیجا، کہ ظاہراً اس دنیا میں چونکہ پہلے آدم کو بھیجا تو آدم کا نام پہلے لیا، ان کے بعد نوح ہے تو پھر نوح کا نام لیا، ان کے بعد آل ابراہیم ہے تو پھر آل ابراہیم کا نام لیا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ قاعدہ خداوندی اور یہ ترتیب قرآنی کیا بتا رہی ہے کہ جب آل ابراہیم سرکار دو عالم پر جا کر رک رہی ہے تو یہ آل عمران وہ ہونی چاہیے کہ جن کا زمانہ پیغمبر کے بعد شروع ہو رہا ہو۔ کیونکہ اگر حضرت موسیٰ کے والد کو یا حضرت عیسیٰ کے نانا کو لے لیا جائے تو پھر یہاں قاعدہ خداوندی ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو ترتیب الہی ہے یہ اس کے برعکس ہو جائے گی بات، کیونکہ ان کا زمانہ تو پیغمبر آدم سے پہلے ہے، ظاہری زمانہ جو ہے۔ لہٰذا یہ کوئی ایسا عمران ہونا چاہیے کہ جس کی آل کا زمانہ پیغمبر اعظم کے بعد آ رہا ہو۔ اچھا، یہ دو چیزیں ہیں، انہیں ذہن میں رکھیے گا۔ اب خود سرکار دو عالم سے پوچھ لیتے ہیں کہ سرکار آیت تو آپ پر نازل ہوئی ہے، آپ بتائیے کہ یہاں آل ابراہیم سے مراد کون ہے اور آل عمران سے مراد کون ہے؟ تو تفسیر عمدۃ البیان کا حوالہ دے رہا ہوں، اگرچہ اور تفاسیر میں بھی ہے یہ روایت۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آل ابراہیم ہے اس سے مراد کون ہے اور یہ جو آل عمران ہے اس سے مراد کون ہے؟ تو سرکار نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا کہ آل ابراہیم سے مراد میں محمد مصطفیٰ ہوں اور آل عمران سے مراد میرا بھائی علی مرتضیٰ ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ صاحبان پر زیادہ گرمی اثر تو نہیں گر رہی؟ تو گرمی نے آپ لوگوں کو پریشان تو نہیں کیا؟ سلامت رہیے۔ اچھا، اب یہ تو ہمارے ہاں کی تفسیر ہے، تفسیر عمدۃ البیان۔ اب میں بھائیوں کے ہاں کی ایک تفسیر دے رہا ہوں، بڑے بھائیوں کے ہاں کی تفسیر در منصور۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کی ایک جماعت، ایک گروہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اصحاب کا ایک گروہ جو ہے وہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہاں آل ابراہیم سے مراد کون ہے اور آل عمران سے مراد کون ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ آل ابراہیم سے مراد میں ہوں، اور فرمایا کہ آل ابراہیم میں میری آل بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا کہ آل عمران میں اس میں میرا بھائی علی اور ان کی اولاد بھی شامل ہے۔ پھر کہا کہ اگر خلاصہ پوچھتے ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ آل ابراہیم اور آل عمران دونوں سے مراد ہیں محمد و آل محمد۔ صلوات بھیجیے وہاں۔ ٹھیک ہے، محمد و آل محمد مراد ہو گئے۔ تو اب میں نے یہ دو بڑے اہم حوالے بھی دے دیے کہ آل ابراہیم سے بھی مراد محمد و آل محمد ہو گئے، آل عمران سے بھی مراد وہی سلسلہ ہو گیا۔ اچھا، یہ جو اولاد علی و فاطمہ ہیں ان کو دوہرا شرف حاصل ہے، یا آل ابراہیم میں آ جاتے ہیں کیونکہ اولاد بطول ہونے کی وجہ سے پیغمبر کی آل بنے، پھر یہ اس طرح آل ابراہیم میں چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ جناب امیر المومنین کے توسط سے پھر آل عمران میں آتے ہیں، تو نجیب الطرفین ہو گئے، دونوں طرف سے مصداق قرار پر آر پا رہے ہیں، یعنی دوہرا استفاء ہے۔ ادھر آل ابراہیم میں رکھ کر بھی انہیں مصطفیٰ بنایا
आल इमरान में भी रखकर इन्हें मुस्तफ़ा बनाया, तो इन्हें तो दो दो मरतबा चुना गया। तो वो आदम जिसे एक मरतबा चुना था, हमने देखा कि मासूम फरिश्ते मासूम होने के बावजूद खालिक ने उन्हें आदम के मुकाबले पर पीछे कर दिया, ठीक है ना। हालांकि जब अल्लाह ने आदम को खिलाफत दी और कहा इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। जब कहा कि मैं आदम को ज़मीन में फ़रिश्तों से कहा कि हबीब वो वक्त याद करो कि जब अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं आदम को ज़मीन में अपना खलीफा बना रहा हूँ, तो फ़रिश्तों ने कहा कि क्या अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, उसको खिलाफत दे रहा है कि जो ज़मीन में जाएगा तो फसाद होगा, खूनरेज़ियाँ होंगी। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हालांकि हम तेरी हम भी करते हैं, तेरी तस्बीह भी करते हैं, तेरी तक़दीस भी करते हैं। ये फ़रिश्ते कहना क्या चाह रहे हैं? फ़रिश्ते कहना ये चाह रहे हैं कि परवरदिगार, ऐ माबूद बरहक, देख अब तक मुसलसल तेरी इबादत तेरी इताअत तो हम कर रहे थे, तेरी तस्बीह तेरा ज़िक्र तो हम कर रहे हैं, अब इबादतों के लिए हम और खिलाफतों के लिए कोई और। फ़रिश्ते हैं ना, फ़रिश्ते हैं तो चाहते हैं कि ये मनसब हमें मिल जाए। तो क्या अल्लाह ने दिया? हालांकि फ़रिश्ते थे, मासूम थे, नूरानी मखलूक थे, गुनहगार नहीं थे, खताकार नहीं थे, खाकी भी नहीं थे, खाती भी नहीं थे, नूरी भी थे और मासूम भी थे, ठीक है ना। हाँ, नूरी भी थे और मासूम भी थे। उसके बावजूद जिसे अल्लाह ने चुन लिया वो उसके मेयार पर पूरे न उतरे और खुदावंद आलम ने उन्हें पीछे कर दिया कि तुम मासूम होने के बावजूद मनसब इलाही के हकदार नहीं हो सकते, इसलिए कि अल्लाह जिन्हें अपना मनसब दिया करता है उनका इंतखाब खुद किया करता है। तो जब अल्लाह के चुने हुए के मुकाबले पर मासूम फरिश्ते पूरे नहीं उतरते हैं, तो फिर जिसे अल्लाह चुन ले तो उसके मुकाबले पर अगर कोई नया नया कलमा पढ़ने वाला आ जाए तो वो कैसे उसके मेयार पे पूरा उतर सकता है? ठीक है ना, कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है ना। भाई देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा कि अल्लाह अपने चुने हुओं में से चुनता है तो किसी खुसूसियत की बिना पर चुनता। जिस तरह अल्लाह ने नबी भेजे, उन नबियों में से इन 4 को चुना तो खुसूसियत की बिना पर उन्हें चुना। फिर अल्लाह ने सारे फरिश्तों को भी खुद चुना, फिर अल्लाह ने अपने चुने हुए फरिश्तों में से 4 को फिर चुन लिया, ठीक है। जिब्राइल को, मिकाइल को, इज़राइल को, इसराफील को अल्लाह ने अपने चुने हुए फरिश्तों में से फिर इन 4 को चुन लिया। हमने ये देखा कि अल्लाह जब चुने हुओं में से किसी को चुनता है तो किसी खुसूसियत की बिना पर चुनता है। अच्छा, इन 4 को चुना और फिर इन 4 में से जिब्राइल को फिर दोबारा चुना, अमीने वही बनाकर, सैयदुल मलाइका बनाकर, मुअल्लिमुल मलाइका बनाकर, यानी खुसूसी शरफ का ताज है जो जिब्राइल के सर पर रख दिया। तो अब हमें जिब्राइल में भी तो कोई ऐसी खुसूसियत ढूंढनी पड़ेगी ना कि जब अल्लाह ने इन तमाम फरिश्तों के पास इस्मत भी है और नूरानियत भी है, तो अल्लाह ने इन मासूम फरिश्तों में से और अपने ही चुने हुए में से फिर जिब्राइल को चुना है। तो अब जिब्राइल को भी कोई ऐसा शरफ हासिल होगा जो कायनात में किसी और मलक या फरिश्ते को हासिल नहीं होगा। तब जिब्राइल का ढूंढिए वो शरफ, वो इम्तियाज, वो खुसूसियत कि जिसमें जिब्राइल का कोई और न शरीक है न सहीम है। पूरी तारीख फरिश्ता को जाकर उठा लीजिए और उसे पढ़ लीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा कि ये जिब्राइल ही है कि जो अली और बतूल के दरवाजे पर आकर कभी इस घर का दर्जी बनता है, कभी दरबान बनता है, कभी इस घर के बच्चों के झूले झुलाता है। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाँ, तो ये जिब्राइल है ना, ये जिब्राइल ही को ये शरफ हासिल है। तो इस बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने जिब्राइल का इस्तिफा किया और अल्लाह ने जिब्राइल को मुस्तफ़ा बना लिया और खुदावंद आलम ने जिब्राइल को चुन लिया। अच्छा, जिसे बतूल का नौकर होने की वजह से, जिसे हसनैन का ग़ुलाम होने की वजह से अल्लाह ने फरिश्तों का सरदार बना दिया। कुछ जिब्राइल की मंजिलत जहन में है
کہ خالق نے جبرائیل کو حسنین کا نوکر، حسنین کا درزی، بطول کے گھر کا ایک غلام ہونے کی وجہ سے اللہ نے جبرائیل کو معصوم فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس گھر کی غلامی خالق کی نظر میں کتنی اہم ہے کہ اگر کوئی علی و بطول کے در کا نوکر ہو جائے، غلام بن جائے، اللہ اسے فرشتوں کا سردار بنا دیتا ہے۔ بھائی جب اس گھر کے ایک غلام کا یا اس گھر کی غلامی کا صلہ یہ ہے کہ انسان فرشتوں کا سردار ہو جاتا ہے۔ اچھا ویسے بڑے بڑے لوگ یہ خواہش کرتے رہے، ہاں یہ خواہش رہی ہے لوگوں کی، اگر کسی نے عملاً یا قلباً غلامی اختیار کی یا نہیں کی، لیکن یہ خواہش رہی کہ آئی کاش لکھ کے دے دیتے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ کسے معلوم نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے نا، سب کو معلوم ہے۔ دیکھیے پھر مرید کو پیر سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ مرید وہی اچھا ہوتا ہے جو پیر کے پیچھے رہے، ٹھیک ہے نا؟ مرید اگر پیر کے آگے چلے، عجیب بات ہے کہ پیر تو کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کے بچے ہمیں اپنے غلاموں میں قبول کر لیں، اور مرید آج بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی ترتیب پہلے اور پہلے اور پہلے ہے۔ پہلے ذرا پیر صاحب سے تو پوچھئے کہ ترتیب کون سی ہے؟ تو یہاں بعض اوقات وہ جو ایک مثال دی جاتی ہے کہ گواہ مدعی سے آگے نکل رہا ہوتا ہے۔ آج جس طریقے سے صحابہ کرام کی بات کی جاتی ہے، حالانکہ خود صحابہ کرام سے جا کر پوچھیں تو صحابہ ہمیشہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی نوکری اور غلامی پر فخر کرتے رہے۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے ہم پلہ ہیں، یا ان کے لیول پر ہیں، یا ان کے برابر کے ہیں۔ کسی ایک صحابی کی زبان سے نکلا ہوا مجھے ایک جملہ کوئی ثابت کر دے کہ کسی صحابی نے یہ کبھی کہا ہو کہ ہم علی کے برابر ہیں، یا ہم اہل بیت کے برابر ہیں، یا ہم حسنین کے برابر ہیں۔